محراب کی طرف متوجہ نہیں ہے، یہ آیت حاجی کی طرف متوجہ نہیں ہے، توجہ، یہ آیت نمازی کی طرف متوجہ نہیں ہے، یہ آیت قاضی اور حاکم کی طرف متوجہ ہے کہ قاضی، حاکم، تھانے دار چوری چور کو پکڑے گا، اس کو عدالت میں سامنے پیش کرے گا، اس پر ایک پوری پروسیڈنگ ہوگی، پھر اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ تو یہ قرآن کی آیات اس قرآنی سسٹم کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ مثلا ایک اور آیت میں پڑھتا ہوں تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ اللہ کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو پکڑو، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارو، اگر شادی شدہ تو ان کو رجم کرو۔ اب یہ آیت ہے اور یہ حکم میری اور آپ کی طرف متوجہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ کے دور کی اتنی مسجد اتنے مدرسے پڑھے ہو تو زنا کا ہی عام ہے، اتنے نمازی اتنے بندے حج کر کے اپنے ہاتھ سے لہٰذا دیکھو یہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اور بھائی یہ حاکم کی طرف متوجہ ہے آیت، یہ قاضی کو بتا کہ یہ قاضی حیا کر، تو جج ہے پیسے لیتا ہے، ان کو پکڑ سزا دے ان کو۔ اور یہ آیت تھانے دار کی طرف متوجہ ہے، یہ ڈی ایس پی کی طرف متوجہ ہے، یہ ایس پی کی طرف متوجہ ہے، یہ آئی جی اور ڈی آئی جی کو کہہ رہی ہے۔ اور یہ جو اوپر بیٹھی قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور پھر یہ کمیٹیاں بناتی، ان کو قرآن ایڈریس کر رہا ہے۔ اور یہ ہمیں چیزا کر میں حیران ہو گیا، میں تقریر کرنے بیٹھ گیا، وہ اب کیا ہے کہ یہ جو کلمہ پڑھنے والے یہ کہاں ہیں، ملاوٹ والا سامان دودھ مل رہا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے کہاں ہیں، یہ چوریاں ہوں گی ملاوٹ والے کہاں، یہ کہاں ہے حاجی، کہاں ہے نمازی، کہاں ہے مفتی، کہاں ہے عالم۔ میں نے کہا غیرت کے ناخن لوگ غیرت کے، یہ چوری اور ملاوٹ جو ہے یہ ہے تو کہاں ہے منسٹر، کہاں ہے وہ ڈی سی اور ڈی پی او، کہاں ہے وہ حاکم وقت، اس کا گرفتار پکڑا جائے گا قیامت والے دن کہ تو ذمہ دار ہے سسٹم کا۔ اب رستے جو تنگ کیے گئے، ایک بندے نے 1.5 کروڑ کا مکان بنایا، آدھی سڑک اس نے اپنے باپ کا مال سمجھ کے تو اس کو کور کر دیا۔ اب وہ ہم ذمہ دار ہے کہ وہ کروائے؟ نہیں، ہم ذمہ دار نہیں ہے، اس کا ذمہ دار ہے پٹواری، اس کا ذمہ دار ہے جلاور، اس کا ذمہ دار ہے محکمہ مال کا، وہ جو عملہ جن کے پاس اتنے بڑے بڑے لٹھے ہیں، اتنا بڑے بڑے جناب رجسٹر ہے، اتنا کمپیوٹرائز نظام ہے کہ وہ گلیوں ناپے اور جو آگے ہے اس کے خلاف کارروائی کریں۔ اور مجھے پتا ہے اگر یہ کارروائی کرتے 10 گلیوں کو سیدھا کر دیں، 150 گلی خود سیدھی ہو جائے، 10 چوروں کے ہاتھ کاٹ دیں، کئی کروڑ چور جو ہے وہ چوری چھوڑ دیں گے، علاقہ ہی چھوڑ دیں گے، لیکن اصل میں چور بھی انہوں نے خود پالے ہوئے ہیں اور یہ سارا نظام برباد خود کیا ہوا ہے۔ اور پھر چیزا لگاتے ہمارا کہتے ہیں مولوی کیا کر رہا ہے، مدرسہ کیا کر رہا ہے۔ اب میں کہتا ہوں 14 صدیاں پہلے میں جو تقریر کر رہا ہوں، رستے کے حقوق بیان کر رہا ہوں، اگر میرے کہنے پر، میری تبلیغ پر کوئی ایک بندہ، کوئی 2 بندے جا کے اپنا تھڑا توڑ دے کہ یار دیکھو ہم نے سنا ہے مسجد گئے تھے، مدرسہ گئے تھے، وہاں انہوں نے بتایا کہ اسٹیپ بنانے جائز نہیں ہے، یہ رستے میں جو ہے وہ رکاوٹ ڈالنی جائز نہیں ہے، تو وہ تو بہت اچھی بات ہے کہ ہم نے ایک مسئلہ بیان کیا، لوگوں نے اس پر عمل کیا۔ لیکن اگر عمل نہیں کرتے تو کون ذمہ دار ہے؟ حاکم وقت ذمہ دار ہے۔ اور یہ جو رستے کھلوا رہے ہیں نا، یہ کوئی احسان نہیں ہے ہم پر، یہ ذمہ داری ہے ان کی۔ اور یہ جو لوگوں نے 10-10 فٹ اور 8-8 فٹ آگے اپنی حد سے تجاوز کیا ہے، یہ کیوں کیا ہے؟ تمہاری بے غیرتی اور تمہاری نااہلی کی وجہ سے کیا ہے۔ اب سنیں کہ میرے نبی کا فرمان کیا ہے، فرمایا کفر ازال التحریم، رستے میں بیٹھ گئے تو اذیت والی چیز کو ہٹاؤ۔ اور حق نمبر 3 رد السلام، رستے میں بیٹھنے والا سلام کا جواب دے۔ رستے میں بیٹھا بندہ سلام نہیں لے سکتا، حالانکہ آپ جانتے ہیں اسلام کا حکم ہے
اسلام میں پہل کرنے والے کو ثواب زیادہ ملتا ہے. رسول نے فرمایا 100 نیکیاں ملتی ہیں اسلام کے عمل میں، 90 ملے گی پہل کرنے والے کو اور 10 ملے گی جواب دینے والے کو. تو پہل کرنا. لیکن یہاں رسول نے فرمایا نہیں، جو رستے میں سے لوگ گزر رہے ہیں وہ کوئی پریشانی میں جا رہا ہے، کوئی ٹینشن میں ہے، کوئی کسی سوچ میں، تم اگر سلام دو گے نا بیٹا مجھے چھیڑ رہا ہے، مجھے اس نے ٹیز کیا ہے، اس کے ذہن میں کیا کیا خیالات ہے. کہیں 1400 سال پہلے میرے نبی نے بتایا رد السلام، رستے میں بیٹھنے والے سے اگر کوئی سلام لے تو اس کا صرف جواب دے. والامر بالمعروف، رستے میں بیٹھ کر کے نیکی کا حکم دے. بڑی سپیڈ سے موٹر سائیکل جا رہے ہیں، بڑی سپیڈیں لگا رہے ہیں، یہاں میں روکتا ہوں بچوں کو لے کے لڑکے آتے ہیں، یہاں انہوں نے یہ رائٹ پارک بنایا ہوا ہے، اتنی زور زور سے موٹر سائیکل چلاتا. میں نے ان کو روکا بچوں کو، بھائی یہ کوئی ہمارے باپ کا یہ نہیں ہے پارک ہے تمہاری، تو ہم لوگ رہتے ہیں ہمارے ایسے تو ادھر موٹر سائیکل چلانے آ جاتے کہیں رہتے ہیں، آپ اسے پکڑتے ہیں، علاج کریے کہ تھوڑے دیا جائے. اور کچھ عرصے سے یہ جو مہینہ ہو گیا یہ پتنگ بازی جرم، سزائے موت. کتنے پتنگ باز ہیں جن کی ڈور سے گلے کٹ گئے بچوں کے. باقاعدہ لاہور میں اتنی تیز تار گئی موٹر سائیکل والے کا سر تن سے جدا ہو گیا، دھڑ الگ ہے سر الگ پڑا ہوا ہے. اور یہ جو والدین اندھے یا یہ پھر کوئی غیرت نام کی ہے نہیں ہے کہ بچے ان کے پتنگیں اڑا دیں اور ایسے ادھر مچا ہوا ہے. تو ایسے تم کہاں رہ رہے، کس ملک میں رہ رہے ہیں؟ اور پھر اگر تھانے فون کریں 15 پہ کال کر پکڑوائے تو کہتے ہیں کہ تھانے ہماری شکایت کرتے. اور ظالموں، ان بچوں کو کسی کی ٹانگ ٹوٹے کی چھت سے گر کے پتنگ کے چکر میں پھر 6 مہینے سے پلسٹر لگوا کے بیٹھے رہو گے. ان بچوں کو اگر زیادہ پیدا کر دیے ہیں تو ان کو دے دو جن کی اولادیں نہیں ہیں، اور اگر پیدا کیے تو ان کو سنبھالو، ان کی تربیت کرو، ان کو پڑھاؤ، ان کو مہذب بناؤ. جی. اور فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَالتَّقِيسُ الْمَحْلُوفُ، رستے میں بیٹھنے والا کمزور کی مدد کرے. کمزور کی تحمل، اگر رستے میں کوئی بندہ پریشان ہے، ٹینشن میں ہے، اس کو بھولا ہوا ہے، اس کو رستہ دکھانا یہ رستے میں بیٹھنے والے کی ذمہ داری ہے. اب سلام لینے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اگر کوئی بندہ وہاں کسی کا ٹائر پنچر ہو گیا، کسی کا پیٹرول ختم ہو گیا، کسی کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو فوری طور پر رستے میں بیٹھنے والے جا کے اس کو کریں. ایک بات مجھے اس کو بہت اچھی لگتی ہے، وہ ہے موٹر سائیکل کے اسٹینڈ والے سارے بندے برابر ہے، اس میں ماشاء اللہ بہت زبردست، بہت اعلیٰ. پاکستان اسٹینڈ جو اور اسٹینڈ تو بہت اچھی بات ہے. جس کسی نے اس کی بنیاد رکھی، آباد کیا، بہت اچھا کیا. اور باقی اسٹینڈ کس نے بنوانے ہیں؟ جس کا اسٹینڈ ہے اس کو تو اٹھوا دیا، اور جنہوں نے اسٹینڈ لگانا ہے وہ کون لگوائے گا؟ اس لیے یہ کمیونٹی کی ذمہ داری ہے، اہل محلہ کی ذمہ داری. جو کرنا پڑتا وہ حدیث میں سناتا ہوں، جو آخر میں سناتا ہوں. اس سارے بات کو سنا کے نمازی سنے، حاجی سنے، جنہوں نے قیامت والے دن کے لیے نیکیاں تیار کریں گے دل کے کانوں سے سنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن قوم آئے گی، ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں. یہ تہامہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، ایک علاقہ اس کے بڑے بڑے پہاڑ ہیں. اور اگر قیامت میں یہ لوگ آئیں گے ان کی نیکیاں ان پہاڑوں کے برابر ہوں. جب اللہ تعالیٰ کی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیاں اڑا دے گا. ایمان، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیاں اڑا دے گا. ان کی کوئی نہیں، اللہ کہے گا اٹھا کے دوزخ میں پھینکو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اتنی نیکیاں کر کے لائے، آج نیکیاں ساری اڑا دی گئی. فرمایا ہاں، یہ پتہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیاں تو کرتے تھے لیکن جب کبھی حرام کا موقع ملتا تھا تو یہ حرام سے رکتے نہیں تھے. مال حرام کی بات ہوتی تھی تو وہ لوٹ لیتے تھے، کھا لیتے تھے. اور میں اگر آج کے عنوان کے تحت اس حدیث کو رکھوں تو میں کہتا ہوں
کہ نمازیں تو بڑی پڑھیں گے لیکن انہوں نے آدھی آدھی گلیاں بنی ہوئی، آدھی آدھی سڑکوں پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ کیا کرے گا اللہ ان کی نیکیوں کو کہ میرے گزرنے والوں کے لیے تو نے رستہ تنگ کیا، میری مخلوق کے لیے میں تو اپنی مخلوق کی آسانی کے لیے ایک شاخ ایک جھاڑی کاٹنے والے کو سارا کچھ معاف کر کے جنت میں داخل کر دوں، تو جو بندہ شاخ لگائے، جو بندہ کھڈا بنائے، جو بندہ رستہ روکے، اس کو کیا کہا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے ہمسایوں کے اور اپنے گزرنے والوں کے حقوق کا لحاظ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔